بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم سبق نمبر 82 پڑھیں گے۔ شرح میں تعامل کا ہمارا سبق النوع العاشر کے حوالے سے چل رہا ہے، تو آج کا ہمارا سبق وہ ایزن سے الی آخری، یعنی جو آخری عبارت ہے ہم اس آخری عبارت کو حل کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم کتاب کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَيْضًا تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَى أَنفُسِهَا جَائِزٌ سِوَى لَيْسَ وَالْأَفْعَالِ الَّتِي كَانَ فِي أَوَائِلِهَا مَا مِثْلُ قَائِمًا كَانَ زَيْدٌ۔ وقال بعضهم تقديم الأخبار على هذه الأفعال أيضا جائز سوى ما دام، أما تقديم أسمائها عليها فغير جائز۔ واعلم أن حكم مشتقات هذه الأفعال كحكم هذه الأفعال في العمل۔ اب ہم اس کی ترکیبیں حل کرتے ہیں۔ وہ ایزن سے پہلے ایک فعل محذوف ہوتے ہیں، وہ ایزن مفعول مطلق برائے فعل محذوف آزا ایزن۔ آزا فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تقدیم مصدر مضاف، اخبارها مرکب اضافی مضاف الیہ، علی نفسها علی جار نفسها، علی انفسها مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائیں گے تقدیم مصدر سے۔ مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مبتدا۔ جائز اسم فاعل، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، اس کا نائب فاعل۔ سوا ظرف مضاف، لیسا معطوف علیہ و عاطفہ، الافعال موصوف، التی اسم موصول، کانا فعل افعال ناقصہ، فی جار اوائلہا مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر ہو کر خبر مقدم، ما اسم مؤخر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا موصول کا، موصول صلہ مل کر صفت موصوف کا، موصوف صفت مل کر معطوف اور معطوف علیہ مل کر مضاف الیہ ہو جائیں گے۔ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا جائز کا۔ جائز اسم فاعل اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ مثل مضاف، قائمن خبر کانا مقدم، کانا فعل افعال ناقصہ، زید اسم مؤخر، کانا اپنے خبر مقدم اور اسم مؤخر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد مضاف الیہ ہو جائے گا۔ مثل کے لیے مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بتاویل مفرد مضاف الیہ، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر برائے مبتدا معذوف مثالہ کے، مثالہ مرکب اضافی مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وقال بعضهم میں واو عاطفہ، قال فعل ماضی، بعضهم مرکب اضافی، قال کا فاعل، فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تقدیم مصدر مضاف، پارے مضاف الیہ، علی جار ہذہ اسم اشارہ، الافعال مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ مل کر مجرور، علی جار کے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے تقدیم مصدر کے ساتھ۔ تقدیم مصدر اپنے متعلق اور اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہوا، مبتدا۔ ایزن آزا ایزن، ایزن مفعول مطلق برائے فعل محذوف آزا، آزا فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ جائز اسم فاعل، ضمیر اس کے اندر نائب فاعل، سوا ظرف مضاف، مادام مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہو جائیں گے۔ جائز ان کے لیے جائز اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر خبر ہو جائے گی مبتدا کے لیے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اما حرف شرط، تقدیم مصدر مضاف، اسمائها مرکب اضافی مضاف الیہ، علی جار ہی مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائے گا تقدیم مصدر کے ساتھ۔ تقدیم مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مبتدا ہو جائے گا۔ فاجزیہ غیر جائز مرکب اضافی خبر، مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔
وَعَلَمْ أَنَّ حُکْمَ مشتقات حاضر افعال میں اعلم فعل امر حاضر ضمیر مستتر اس کا فاعل ان حرف ظروف مشبہ بالفعل حکم مضاف مشتقات مضاف الیہ حاضی اسم اشارہ الافعال مشار الیہ اشارہ مشار الیہ مل کر پھر مضاف الیہ ہوا مشتقات کا مشتقات مضاف اور مضاف الیہ مل کر حکم کے لیے مضاف الیہ ہوا مضاف اور مضاف الیہ مل کر اس میں ان ہوا کاف جار حکم مجرور مضاف حاضی اسم اشارہ الافعال مشار الیہ موصوف حاضی الافعال مرکب توصیفی مضاف الیہ فعل عمل جار مجرور ظرف لو متعلق ہوا حکم کے ساتھ حکم میں مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا کاف جار کا جار مجرور مل کر ظرف مستقر خبر ہوا انا کا انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفعول ہے مفعول بھی ہوا اعلم کے لیے اعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا تو یہ ہماری عبارت ان العاشر کی عبارت مکمل ہو گئی ہے. اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. وَأَيْضًا تقدیم اخبارها على انفسها جائز سوا لیسا کہتے ہیں ان افعال ناقصہ کی خبر کو خود ان افعال ناقصہ پر مقدم کرنا جائز ہے سوا لیسا کے سوا لیسا میں یہ جائز نہیں ہے. والافعال التي كان في اوائلها ما اور اسی طریقے سے وہ افعال جن کے شروع میں ما آتی چاہے ما مصدریہ ہو یا ما نافیہ ہو جیسے قائمن کانا زیدن ان کی خبر کو بھی ان سے مقدم کرنا جائز ہے. وقال بعض نے یہ کہا ہے تقدیم الاخبار علی هذه الافعال ایضا جائز سوا ما دام کہتے ہیں یہ جن کے شروع میں ما ہے بعض حضرات ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی خبر کو بھی ان پر مقدم ان افعال کی خبر کو بھی ان پر مقدم کرنا جائز ہے سوائے ما دامہ کے. اما تقدیم اسماءها علیہ فغیر جائز بہرحال ان کی اسماء کو ان کے اوپر مقدم کرنا یہ جائز نہیں ہے. وعلم اس بات کو جان لیجئے کہ ان حکم مشتقات هذه الافعال ان افعال ناقصہ کے مشتقات کا حکم هذه الافعال فی العمل جس طریقے سے یہ افعال عمل میں جیسے ہیں اسی ترتیب سے ان کے جو مشتقات ہیں فعل مضارع فعل امر فاعل مفعول وغیرہ ان کا حکم بھی وہی ہوگا جو ان کا حکم ہے. تو یہ ان العاشر کی ہماری عبارت مکمل ہو گئی ہے. اب ہم اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. اب ان افعال ناقصہ کے ہم خلاصہ دیکھتے ہیں. ہم نے کل 13 افعال ناقصہ ان العاشر کے اندر پڑھے ہیں. ان میں سب سے پہلے کانا سارا اصبح امسا ازہا ذلہ باتا ما داما ما زالا ما برحا منفقہ ما فتیا لیسا. اب ان میں سے بعض افعال وہ ہیں جن کے شروع میں ما ہیں اور بعض افعال وہ ہیں جن کے شروع میں ما نہیں ہے. تو ما داما ما زالا ما برحا منفقہ ما فتیا ان کے شروع میں ما ہے چاہے ما مصدریہ ہو یا ما نافیہ ہو. اسی طریقے سے کانا سارا اصبح امسا ازہا ذلہ باتا یہ 7 ایسے افعال ناقصہ ہیں جن کے شروع میں ما نہیں ہے. اور اسی طریقے سے لیسا بھی ایسے کہ اس کے شروع میں ما نہیں ہے. تو یہ وہ افعال جن کے شروع میں ما نہیں ہے ان کے بارے میں حکم یہ کہ ان کی خبر اسم پر مقدم ہو سکتی ہے اور خود ان پر بھی ان کی خبر مقدم ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے ان کی خبر ان کے خبر کے معمول کو بھی ان پر مقدم کرنا جائز ہے. اس پر انہوں نے مثال دی وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. اسی طریقے سے یہ جو افعال ہیں جن کے شروع میں ما ہے چاہے ما نافیہ ہو یا ما مصدریہ ہو ان کی خبر اسم پر مقدم ہو سکتی ہے. جہاں تک لیسا کی بات ہے تو لیسا کی خبر اسم پر مقدم ہو سکتی ہے. البتہ لیسا کی خبر خود لیسا پر مقدم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تو اس میں علماء نحویین کا آپس میں اختلاف ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہو سکتی ہیں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی. تو یہ ان العاشر کا خلاصہ ہم نے ایک بار پھر پڑھ لیا تو ہماری ان العاشر مکمل ہوگی. ہمارا اگلا سبق ان الحادی عشرہ یعنی 11ویں نوع کے بارے میں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.